یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم نارتھ ناظم آباد میں رہا کرتے تھے۔ یہاں پر بڑے بڑے مکانات تھے، ہمارا محلہ بہت صاف ستھرا تھا، ہر گھر کے اندر ایک بڑا لان اور باہر کی طرف بھی باغیچے بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے پڑوس کا مکان بک گیا تھا۔ محلے والے اس بات کے منتظر تھے کہ اب جانے کیسے لوگ اس محلے میں آباد ہوں گے۔ بالآخر کچھ عرصے بعد وہ مکان ایک صاحب نے خرید لیا اور اس نے رہائش اختیار کر لی۔ یہ صاحب، جن کا نام واجد علی خان تھا، بہت الگ تھلگ رہتے تھے اور محلے والوں کے ساتھ کچھ زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ انہیں یہاں رہائش پذیر ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ محلے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ کبھی واجد صاحب کے گھر کی طرف سے رات میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی اور کبھی ان کی کھڑکیوں میں مختلف قسم کے سائے چلتے ہوئے نظر آتے۔ ہمارے سامنے والے گھر میں شکیل صاحب رہتے تھے، جنہوں نے گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا پال رکھا تھا۔ وہ کتا بھی رات میں واجد صاحب کے گھر کی طرف منہ کر کے زور زور سے بھونکا کرتا تھا۔ محلے کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ شکیل صاحب، جو کہ ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے، انہوں نے واجد صاحب کا پتہ لگانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انہیں پتہ چلا کہ واجد صاحب ایک مورخ تھے اور ان کے پسندیدہ مضامین میں جادو ٹونا وغیرہ شامل تھے۔ وہ کچھ عرصہ قبل تک ایک مقامی یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور اب اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے۔ ایک شام جب شکیل صاحب اپنے گھر کے باہر باغیچے میں بیٹھے تھے، یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا، اچانک ان کی نظر واجد صاحب کی کھڑکی اور پڑی۔ کھڑکی کے اندر کچھ سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ شکیل صاحب کچھ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں واجد صاحب کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنی چاہیے۔ اس رات شکیل صاحب جب سونے کے لیے گئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی بیگم سے کیا۔ وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئیں۔ آدھی رات کے قریب شکیل صاحب کی بیگم نے دیکھا کہ شکیل صاحب بستر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں شکیل صاحب کو پورے گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ بالآخر وہ انہیں واجد علی خان کے گھر کے لان کے باہر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ شکیل صاحب کی بیگم بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی اور شکیل صاحب کو لے کر گھر آ گئیں۔ شکیل صاحب کو کچھ یاد نہ تھا کہ وہ کس طرح واجد علی خان کے لان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ محلے کے بچوں نے بھی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ وہ آپس میں پراسرار سایوں کی باتیں کرتے تھے، جنہوں نے ان سے ان کی خواہشات پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک روز ہمارے دوسرے پڑوسی شوکت صاحب کو اپنے بچے کے بیڈ کے نیچے سے ایک ایسا کھلونا ملا جو کہ پرانے دیوتاؤں کی شکل کا تھا۔ شوکت صاحب بھی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے شکیل صاحب سے بات کی۔ پھر شکیل صاحب اور شوکت صاحب دونوں مل کر واجد علی خان کے گھر گئے تاکہ پتہ کر سکیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ واجد علی خان نے ان کا ایک بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا اور انہیں اندر آنے کا کہا۔ شکیل صاحب نے واجد صاحب سے محلے میں آنے والی پراسرار سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر واجد صاحب نے انہیں کہا کہ آئیے میں آپ کو اپنی لائبریری دکھاؤں۔ وہ انہیں لے کر اپنی لائبریری میں گئے۔ لائبریری میں چمڑے کے کور کی بہت سی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں عجیب و غریب قسم کے مجسمے رکھے تھے۔ پورے کمرے پر لال رنگ ہوا ہوا تھا اور مختلف بوتلوں میں خون کی طرح کا محلول رکھا تھا۔ پروفیسر واجد نے بتایا کہ میں غیر مرئی مخلوقات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کچھ عمل کر رہا ہوں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ شکیل صاحب اور شوکت صاحب وہاں سے نکل آئے اور آ کر پولیس کو اطلاع کی، لیکن پولیس بھی واجد علی خان کے گھر کوئی بھی غیر قانونی چیز ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی اور واجد علی خان کے گھر کی طرف سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں سائے ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شکیل صاحب کا کتا بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ شکیل صاحب اور شوکت صاحب نے سوچا کہ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگ واجد علی خان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر چلے گئے۔ اندر جا کر وہ اس لائبریری میں پہنچے۔ وہاں موم بتیاں جل رہی تھیں اور عجیب و غریب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک انہیں سائے ناچتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے۔ شکیل صاحب نے آگے بڑھ کر موم بتیاں بجھا دیں۔ اچانک کمرے میں واجد صاحب داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں عجیب و غریب روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندر کیوں آئے ہیں اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ موم بتیوں کو بجھا دیں؟ شکیل صاحب اور شوکت صاحب پر خوف کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ شکیل صاحب نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر واجد علی خان اور زیادہ غصے سے چیخنے لگے
اور انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں آنے سے میرا سارا عمل ضائع ہو گیا، بلکہ اب شاید میں بھی نہ بچ پاؤں۔ اچانک انہوں نے بہت تیز چیخ ماری، ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پورا مکان ہلنا شروع ہو گیا۔ واجد علی خان آہستہ آہستہ دھوئیں میں تحلیل ہونے لگے اور بالآخر غائب ہو گئے۔ شکیل صاحب اور شوکت صاحب بھاگتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر گھر کی تلاشی لی، لیکن اندر نہ تو واجد علی خان تھے اور نہ ہی وہ موم بتیاں اور سائے۔ شوکت صاحب اور شکیل صاحب نے کبھی بھی اس رات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ محلے والوں کے لیے واجد علی خان کا یوں غائب ہو جانا آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.